نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے نہایتی واجب الاحترام، نہایتی معزز و محترم، نہایتی مکرم و محتشم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں حضرت قبلہ پیر سید مدثر شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ سروبہ شریف کا کہ ان کی خصوصی دعوت پر آج اس عظیم الشان آن لائن کانفرنس مجھ عاجز کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تمام ٹیم اور ان کی آرگنائزیشن جو سلوک کے نام سے صوفیزم کے اوپر بہت کام کر رہی ہے، میں ان تمام ٹیم ممبرز کو قبلہ شاہ صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس کانفرنس کا انعقاد ایک عظیم الشان ہستی جو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ذاکیہ ازکیہ کاملہ عالمہ معلمہ سیدہ خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے اوپر جس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ انعقاد کرنا علماء اور مشائخ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان کے قصے بیان ہونا یہ یقیناً باعث عزت بھی ہے اور سعادت کی بات ہے۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کا اس کانفرنس کا انعقاد کرنا اور ہم تمام علماء اور مشائخ کا اس میں اکٹھے ہونا اور گفتگو کرنا، اس کو اللہ رب العالمین درجہ قبولیت بھی عطا فرمائے اور اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ ناظرین اکرام، جس چیز کی نسبت میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہو جائے وہ چیز پھر عام نہیں رہتی، وہ خاص ہو جاتی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی شخصیت ہو۔ لیکن آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ چھیڑے بیٹھے ہیں یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ صرف وہ نہیں جن کو نسبت حضور سے ہے، یہ حضور کا خون ہے، یہ خون رسول ہے، یہ شہزادی رسول ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضور تشریف لائے، جیسے آپ تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، تو جس زمانے کو حضور سے نسبت ہوئی وہ زمانہ تمام نبیوں کے زمانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جس امت کو حضور سے نسبت ہوئی، ہم وہ غلام امتی حضور کے بیٹھے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ امت تمام نبیوں کی امتوں سے افضل ہے۔ جس کتاب کو حضور سے نسبت ہوئی قرآن مجید فرقان حمید، فرمایا یہ سابقہ گزری جتنی بھی آسمانی کتب ہیں، صحائف ہیں، ان تمام کتابوں سے افضل یہ قرآن مجید ہے۔ حضور کے جو صحابہ ہیں تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں۔ جہاں ہر چیز جس کی نسبت حضور سے ہو رہی وہ افضل و اعلیٰ ہے، جیسے ہر چیز افضل و اعلیٰ ہے، حضور کی اہل بیت تمام نبیوں کے گھرانوں سے افضل و اعلیٰ ہے، دنیا کے تمام خاندانوں سے افضل و اعلیٰ ہے، حضور کی آل تمام اولادوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جب اس گھرانے کی شان اہل حق سے پوچھیے تو کھڑی شریف میں آرام فرما ایک اللہ کا فقیر جس کو میاں محمد بخش کے نام سے دنیا جانتی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں آل اولاد تیری دام منگتا، میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔ بظاہر دیکھیں اللہ کے ولی بھی ہیں، درجہ ولایت پر بھی فائز ہیں، علم بھی عروج کا ہے، شاعر بھی ہیں اور اپنی شاعری میں قرآن کی تفسیر بھی اتاری ہے، فقیر بھی ہیں، لاکھوں مریدوں کے پیر بھی ہیں، لیکن جب آل رسول کی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں آل اولاد تیری دا میں منگتا۔ حضور اس نسبت کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا، میں کنگال زیانی۔ حضور یہ سب شان و شوکت، یہ ولایت، یہ مرتبہ، یہ سب کچھ حضور آپ کے آل کا ہی تو صدقہ ہے، آپ کی آل کی نوکری کا صدقہ ہے۔
یہ اللہ رب العالمین نے اس گھرانے کو شان عطا فرمائی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور برے صغیر پاک و ہند میں آپ بھی ہوئے ہیں، اور بھی بڑی قومیں پائی جاتی ہیں، ان کے قصیدے نہیں لکھے، ان کے قصیدے کیوں لکھے ہیں؟ فرمایا سادات کی شان میں میرا قلم اس لیے اٹھتا ہے، حضور کی آل کی شان میں میرا قلم اس لیے اٹھتا ہے کیونکہ ان کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کریم کا خون دوڑ رہا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں رہ کر، میرے مرشد کریم فرماتے ہیں جو بھی اس دنیا میں رہ کر مقام ولایت پر فائز ہوا اور ایمان کے درجہ کمال پر فائز ہوا، اس کی اصل اور بنیاد یہ تھی کہ اس کے سینے میں اہل بیت اطہار کی محبت رچی بسی تھی۔ اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک سینے میں آل رسول کی محبت نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے جن کی پاکی کے ذکر میں رب کی چاہت شامل ہو، اس پاک گھرانے کی شان کا علم کیا ہوگا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ پاکی پھر پاک بنتی ہے اس گھرانے کے قدموں کو چوم کر۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو اہل بیت اطہار سے پیار کرتا ہے، جو محبت رکھتا ہے، حسن عقیدت رکھتا ہے، صدق کے دل سے محبت کرتا ہے، جس کے دل میں نفاق نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے۔ اہل بیت کی محبت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ خود بھی پاک ہیں اور جن کے سینے پاک ہوتے ہیں انہی کے سینوں میں ان کی محبت بسی بھی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب فرما دیجئے ہم ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، فقط اہل قرابت کی محبت چاہتے ہیں، اور محبت بھی مودت والی۔ صرف محبت ہو تو محبت کے بغیر انسان جی سکتا ہے، لیکن محبت اگر درجہ مودت پر ہو تو پھر انسان کا اس مودت کے بغیر جینا محال ہے، جی نہیں سکتا۔ آل بیت کی محبت ایمان کی شرائط میں شامل ہے۔ کوئی شخص یہ کہے میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، حضور سے پیار کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن دل میں بغض آل رسول ہو یا بغض اصحاب رسول ہو تو اس کے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی نمازوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہر اس ہستی سے پیار کرنا ہے جس سے میرے آقا نے پیار فرمایا ہے، اور ہستیاں بھی ایسی فرمایا کہ اگر اللہ کی چاہت چاہتے ہو تو ان سے پیار کرو، اللہ تم سے بھی پیار فرمائے گا۔ اور اگر اس گھر سے دشمنی کی، اس گھر سے دھتکارے گئے، پھر یوں سمجھ لو یہ زندگی بھی تمہاری ہلاکت کی طرف ہے، آخرت بھی تمہاری ہلاکت کی طرف ہے۔ نہ زندگی میں کچھ پا سکو گے، نہ آخرت میں کچھ پا سکو گے۔ اور میرے دوستوں یہ دنیا تو ایسی ہے کہ آپ جب 60 سال کی عمر سے جاتے ہیں دنیا بھی ریٹائرمنٹ دے دیتی ہے۔ کوئی بڑا آفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کسی بھی عہدے پر فائز ہو، دنیا بھی ایک دن آتا ہے کہتی ہے کہ اب تم اس سیٹ کے قابل نہیں رہے، اب تمہیں جانا ہوگا۔ عہدہ تو پھر ایسا ہو کہ جو زندگی میں بھی ساتھ رہے، قبر میں بھی ساتھ جائے، حشر میں بھی ساتھ جائے۔ وہ عہدہ غلامی رسول، عشق رسول اور عشق آل رسول کا ہے، کہ جن کے سینوں میں حضور کا عشق رچا بسا ہو۔ مزہ اس بات کا ہے کہ جب روز محشر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں تو حضور فرمائیں یہ میری آل کے عاشق غلام آ رہے ہیں، یہ میری آل سے پیار کرنے والے آ رہے ہیں، یہ مجھ سے پیار کرنے والے آ رہے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو ایسے سنواریے کہ آخرت میں ندامت نہ ہو، بلکہ حضور ہمیں دیکھیں، ہم غلاموں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، فرمائیں میرے غلام آ رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت واجب ہے اور ایمان کی شرائط میں جیسے میں نے عرض کیا شامل ہے، اور اس پہ متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تلقین کرو۔ اب یہ 3 باتیں کیا ہیں؟ یہ ایمان کی شرائط میں شامل ہیں۔ اپنی اولاد کو 3 باتوں پر تادیب کرو، اپنے نبی کی محبت پر، ان کی اہل بیت کی محبت پر، اور قرآن پاک پڑھنے پر۔ میرے دوستوں یہ 3 باتوں کی تلقین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اور کن کو فرمائی؟ جو اہل ایمان والدین ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ نصیحت بار بار کرو، ان کی تربیت کرو، ان کو تلقین کرو۔ جب تلقین کرو گے ان کے سینوں میں حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت اور قرآن سے محبت پیدا ہو جائے گی،
تو یقیناً شیطان جتنے بھی حملے کرے وہ زندگی بھر بھٹکیں گے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر ہی زندگی بسر کریں گے، جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک سے بات فرمائی، حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، آگے فرمایا وتکون عطرتی احب الیہ من نفسہ، پھر فرمایا وتکون اہلی احب الیہ من اہلہ، پھر آخر میں ارشاد فرمایا وتکون ذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نفس سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہوں۔ پہلی بات یہ فرمائی، پھر آگے فرمایا اور میری اولاد اس کے نزدیک اس کے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو، اور پھر فرمایا میری اہل اس کی اہل سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو، اور میری ذات اس کی ذات سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو۔ یعنی مومن کا ایک کرائٹیریا حضور نے بتا دیا کہ مومن کون ہوتا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس اور اپنی ذات سے زیادہ مجھے محبوب رکھے، میری اہل بیت کو محبوب رکھے، میری اولاد کو محبوب رکھے، اور مجھ کو اپنی ذات سے زیادہ پیار کرے، وہ مومن ہے۔ کہ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے ہر شے سے زیادہ بڑھ کے حضور سے پیار کرے، حضور کی آل سے پیار کرے، حضور کے گھرانے سے پیار کرے، اور اپنی ذات سے بڑھ کر حضور سے پیار کرے۔ یہ مومن کا کرائٹیریا ہے۔ آپ کو یہ کہتے ہیں میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، لیکن حضور کی آل سے پیار نہ کرے تو وہ پھر ایمان والا جو کرائٹیریا ہے وہ پورا نہیں ہوا، وہ جو ڈیمانڈ ہے ایمان کی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں بغض آل رسول سے بچائے اور محبت آل رسول میں زندگی بسر کرنے، اور اسی محبت میں اللہ ہماری زندگی ختم فرمائے۔ اور پھر جو بغض آل رسول رکھتے ہیں ان کو میرے آقا نے کیا فرمایا، اب آپ خود ہی سماعت فرما لیجیے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من ابغض اہل البیت فہو منافق، فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ اور کوئی نہیں، وہ منافق ہے۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں، عشق سینوں میں موجود ہوتا ہے، وہ پاک سینوں میں پاک لوگوں کی محبت بستی ہے۔ حاضرین اکرام، جب آل رسول کی محبت کی اتنی تلقین کی گئی ہے تو اس آل کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات ہے۔ ساری دنیا کے خاندان ہیں لیکن اس خاندان کی شان ہی وراء الورا ہے، عرفہ والا ہے۔ کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب نسل بڑھتی ہے تو باپ سے اور مرد سے بڑھتی ہے، باپ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، مرد کے نام سے پہچانی جاتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خانوادہ، حضور نے فرمایا میری جو آگے نسل چلے گی وہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ سے چلے گی۔ تو سادات کی یہ شان ہے، آل رسول کی یہ شان ہے، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ سیدہ ہیں، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ ازکیہ، سیدہ خاتون جنت، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ۔ تو جب آل رسول کی محبت کی اتنی تلقین کی گئی اور ان کے بغض سے بچنے کی تلقین کی گئی تو مجھے بتائیں کہ سیدہ کی پھر شان کا عالم کیا ہوگا، جو شہزادی رسول بھی ہیں، زوجہ علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہیں، اور ام الحسنین بھی ہیں، اور پھر میرے دوستوں دین جن کے گھر کا ہے، قرآن جن کے گھر کا ہے، نبوت و رسالت جن کے گھر کی ہے، ولایت جن کے گھر کی ہے، شجاعت جن کے گھر کی ہے، طریقت جن کے گھر کی ہے، تو ہم اس گھرانے سے پیار نہ کریں؟ اور جن کے صدقے پہ ہم پل رہے ہیں اور جن کا صدقہ کھا رہے ہیں وہ حضور کی ذات ہے اور حضور کا گھرانہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ کو دی کہ آپ جنتی خواتین کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ فاطمہ الزہرا وہ ہیں صورت و سیرت، لب و لہجہ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حضور سے مشابہت رکھتا تھا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ما رأیت احد اشبہ کلاما و حدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ، فرماتی ہیں میں نے کسی کو کلام اور بات کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے نہیں دیکھا ہے۔ جتنا صورت و سیرت میں آپ مشابہت رکھتی تھی حضور سے، فرماتی اور کسی کو نہیں دیکھا، جتنا کلام میں مشابہت رکھتی تھی فرمایا اور کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں سے زیادہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے پھرنے، صورت و سیرت اور گفتگو میں مشابہ رکھتی تھی۔ جب جب شہزادی رسول حضور کی بارگاہ میں چلی آتی حضور کھڑے ہو جاتے۔ بعض روایات میں موجود ہے کہ حضور کھڑے بھی ہو جاتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، جن کے ہاتھ حضور چومتے ہوں
اس شہزادی کی شان کا عالم کیا ہوگا جن کی بارگاہ میں جبریل امی آئے تو حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے، سیدہ خاتون جنت آ جائیں تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے ان کو ناراض کیا گویا مجھے ناراض کیا۔ اس حدیث پاک کی اگر گہرائی میں جائیں تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ جس نے سیدہ خاتون جنت کو تکلیف پہنچائی، آپ سے بغض رکھا، آپ کی آل سے بغض رکھا، آپ کو ناراض کیا، گویا اس سے حضور بھی ناراض ہوئے، رب کائنات بھی ناراض ہوا۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں، جس نے فاطمہ زہرا سے پیار کیا، جس نے ان کو راضی کیا، جس نے ان سے محبت کی، ان کی آل کی غلامی کی، حضور اس سے راضی بھی ہوئے، رب کائنات بھی راضی ہوا ہے۔ عظمت و شان کی حامل سیدہ خاتون جنت کہ جن کی آمد پر حضور کھڑے ہو جائیں، وہ ایک مرتبہ آئیں حضور ایک مرتبہ کھڑے ہوں، ایک دن میں 20 مرتبہ آئیں حضور 20 مرتبہ کھڑے ہو جائیں۔ جس شہزادی کو حضور فرمائے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو ناراض کیا گویا مجھ کو ناراض کیا، اور جن کو حضور فرمائے کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر ایک منادی یہ ندا کرے گا، اہل محشر اپنے سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، کیونکہ حضور کی شہزادی تشریف لا رہی ہے۔ بس تمام اہل محشر اپنے جبینوں کو جھکا لیں گے، اپنے سروں کو جھکا لیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے، یہاں تک کہ سیدہ پل صراط سے گزر جائیں گی، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں چمکتی بجلی کی طرح گزر جائیں گی، کیونکہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو مائی صاحبہ فرماتی ہیں، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھ سے ایک ایسا نور چمکا کہ شام کے محلات عیاں ہو گئے۔ جب سیدہ خاتون جنت کی ولادت ہوئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس وقت بھی ایک نور چمکا کہ مکان بھی روشن ہو گیا، مکہ کی گلیاں بھی روشن ہو گئی۔ جن کے بابا آئیں تب بھی سارا جگ نور و نور ہو، اور جب وہ خود شہزادی رسول تشریف لائیں اس دنیا میں تب بھی سارا جگ نور و نور ہو، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں سچے دل، صدق نیت اور حسن عقیدت کے ساتھ حضور کی آل سے وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کا کامل عشق اور حضور کی آل، حضور کے گھرانے کا کامل عشق ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔